انڈیا کے جنگلوں میں کالو نام کا ایک کووا رہتا تھا جو سارا دن دوسرے پنچھیوں کے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو اس کو کچھ پیسے ملتے۔ سارا دن کی محنت مزدوری کے بعد بس وہ اتنا ہی کما پاتا جس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا۔ کالو کی بیوی مینا اور بیٹی رانی سارا دن گھر میں ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور ان ٹوکریوں کو بیچ کر جو تھوڑے بہت پیسے ملتے انہیں مینا اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتی تاکہ بیٹی کی شادی کے وقت کام آ سکے۔ کالو جی، آپ کچھ فکر کریں، ہماری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، ہم کب تک اسے گھر بٹھا کر رکھیں گے؟ مجھے تو جلد از جلد اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرنی ہے۔ ارے نیک بخت، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ شادی کے لیے لڑکے والوں کی کیا مانگ ہوتی ہے؟ انہیں پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تگڑا جہیز بھی چاہیے۔ ہماری تو اتنی پسلی نہیں ہے کہ ہم تو شادی میں آنے والے مہمانوں کو ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے کھلا سکیں، تو بھلا ہم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ کالو جی، اب ایسا بھی نہیں ہے، دنیا میں نیک لوگ بھی موجود ہیں، ہماری بیٹی بھی کسی نہ کسی اچھے گھر میں بیاہ کر جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ میں کل صبح اپنی دوست رنگیلی کے ہاں جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے اچھے سے رشتے کے لیے اس کو کہوں گی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی مینا اپنی دوست رنگیلی کے پاس جا پہنچی۔ رنگیلی بہن، تم تو جانتی ہو میری بیٹی رانی کتنی خوبصورت ہے، لیکن اس کی شادی کرنے کے لیے میرے پاس کوئی خاص پیسے نہیں ہیں، اسی لیے میں اس کو اچھا جہیز تو نہیں دے سکتی، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم میری بیٹی کا کسی اچھے خاندان میں رشتہ کروا دو۔ بھائی مینا، میں تو تم سے صاف صاف لفظوں میں بات کروں گی، میں تمہیں زیادہ جھوٹی امیدیں نہیں دلاؤں گی، کیونکہ تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ بات کچھ یوں ہے مینا کہ تمہاری بیٹی خوبصورت تو ہے، لیکن وہ ان پڑھ ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ہنر ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اسے اچھا تگڑا جہیز دے سکے۔ تم تو جانتی ہو آج کل لڑکے والوں کی ڈیمانڈز کتنی ہائی ہیں، پھر بھی میں پوری کوشش کروں گی کہ رانی کے لیے کوئی اچھا لڑکا مل جائے۔ مینا گھر واپس آ گئی لیکن اس کا دل بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی دوست نے جو بھی کہا تھا بالکل سچ ہی تو کہا تھا۔ یا اللہ، رنگیلی نے تو جو باتیں کہی ہیں بالکل ہی ٹھیک کہی ہیں، اور کالو جی بھی تو یہی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی بیٹی کو اس طرح تو بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں کوشش کرتی رہوں گی، اللہ نے میری بیٹی کے نصیب میں بھی کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا، میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما اور میری بیٹی کو کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ یوں ہی کرتے کرتے کافی دن گزر گئے اور پھر ایک دن رنگیلی مینا کے پاس آئی۔ بھائی مینا، اپنی رانی تو اپنے نام کی طرح رانیوں کے نصیب لکھوا کر لائی ہے، تمہیں پتہ ہے ایک امریکہ سے فیملی آئی ہے، ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو میں نے انہیں اپنی رانی کی تصویر دکھائی، بھائی انہیں تو رانی بہت ہی پسند آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جلد از جلد شادی کروا کر دے دو۔ بھائی واہ رنگیلی، یہ تو تم نے بہت ہی خوشی کی خبر سنائی، میری رانی کے نصیب اتنے اچھے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن رنگیلی اتنی جلدی میں شادی کی تیاریاں کیسے کر پاؤں گی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو شادی کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ بھائی مینا دیکھ لو، ان لوگوں کو بہت جلدی ہے کیونکہ انہوں نے لڑکی کو شادی کے بعد اپنے ساتھ امریکہ لے کے جانا ہے، تو
تو پیپرز بھی تو بنوانے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی شادی ہو جائے۔ تو تم زیادہ دیر مت کرو، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، نہ ہی قسمت بار بار مہربان ہوتی ہے۔ بس پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہوئی اور رانی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ آج رانی کی شادی کو دوسرا دن تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے شوہر کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ساس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، آنٹی جی، میری شادی کو 2 دن ہو گئے ہیں، لیکن ان 2 دنوں میں نے بنٹی جی کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ اے لڑکی، میری بات سن لے تم۔ تیرا نام تو رانی ہے، پر تم حقیقت میں اس گھر کی نوکرانی ہے۔ خبردار، جو خود کو اس گھر کی بہو کہا یا میرے بیٹے کی بیوی سمجھا۔ تجھے ہم اس گھر میں صرف اور صرف گھر کے کام کاج کرنے کے لیے لائے ہیں، ورنہ تیری اوقات ہے اس گھر کی بہو بننے کی؟ اپنا حلیہ دیکھ، اپنی شکل دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ اور اپنی اوقات میں رہ۔ خبردار، آج کے بعد تم مجھے کبھی آنٹی جی بھی مت بلانا، مجھے میڈم کہنا، میڈم۔ اس کے بعد رانی کی ساس اسے گھر کے سارے کاموں کی تفصیل بتانے لگی اور رانی بیچاری چپ چاپ ساری باتیں سن کر پھر اپنے دن بھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں اس گھر سے ابھی کے ابھی چلی جاؤں، لیکن کیا کروں؟ میرے ماں باپ میری شادی کرنے کے بعد کتنے مطمئن تھے۔ میں ان کی اس خوشی کو کبھی خراب نہیں کروں گی۔ میں اسی گھر میں رہوں گی اور گھر کے سارے کام کاج کروں گی، ان کے ہر ظلم برداشت کر لوں گی، لیکن اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ رانی صبح سویرے اٹھتی اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، ساس اور خاوند کی جھڑکیاں الگ سے سنتی۔ اس کا شوہر وقت وقت پر اس کو مارتا بھی رہتا، ذرا سی غلطی پر اس کو خوب مار پڑتی اور کئی کئی دن بھوکا رکھا جاتا، لیکن رانی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ایک دن رانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس نے پھر بھی گھر کا سارا کام کیا اور کھانا بنایا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے کھانا نہ بنا سکی اور کھانے میں مرچیں تیز ہو گئیں۔ اس کی وجہ سے اس کے ساس اور شوہر نے رانی کو خوب مارا اور بعد میں انہوں نے رانی کے اوپر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی، جس میں رانی جل کر مر گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دکھ بھری زندگی سے نجات پا گئی۔ رانی کے ماں باپ کو جب اس کی موت کی خبر پہنچی تو انہیں شک ہوا اور انہوں نے معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کروائی، جس میں کالو اور اس کی ماں کا جرم ثابت ہو گیا اور ان دونوں کو پھانسی ہو گئی۔ یوں رانی کے مرنے کے بعد اسے انصاف مل گیا۔ شانو کافی پڑھی لکھی تھی اور وہ ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس کا شوہر نہایت ہی نکما اور لالچی تھا، وہ ہر وقت گھر میں سویا رہتا۔ شانو کی تنخواہ سے ہی گھر کا سارا خرچ چلتا تھا۔ کالو کو جب بھی شانو کسی کام کا کہتی تو وہ اس سے لڑائی جھگڑا کرتا، اس لیے اب شانو نے کالو کو کسی کام کے بارے میں کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کام پر جاتی اور جو پیسے ہوتے لا کر کالو کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ شانو کے ہاں 2 انڈوں نے جنم لیا۔ اب تو شانو بہت ہی خوش تھی۔ کالو جی، میں سوچ رہی ہوں کہ اب نوکری چھوڑ دوں اور گھر پر رہ کر اپنے انڈوں کی دیکھ بھال کیا کروں۔ بہت جلد ان میں سے بچے نکل آئیں گے، تو بچوں کو تو ماں کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ کالو جی، اب آپ کوئی کام ڈھونڈ لیں۔ بھائی شانو، میں تمہاری طرح پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، اور تمہیں پتہ ہے یہ گرمی سردی میں مجھ سے تو کام بالکل نہیں ہوتا۔ محنت مزدوری میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں بچوں کو دیکھ لیا کروں گا، تم اپنی جاب کنٹینیو رکھو۔ لیکن کالو جی، ایسا کب تک چلے گا؟ میں بھی گھر میں رہ کر آرام کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔
آپ کب کام کریں گی؟ کیا آپ ساری زندگی ایسے ہی فارغ بیٹھے رہیں گے؟ بس شانو، زیادہ تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم مجھ پر کوئی احسان کر رہی ہو نوکری کر کے، تو تم نکل جاؤ اپنے ان انڈوں کے ساتھ میرے گھر سے۔ جا کر جہاں مرضی رہنا ہے رہو، اور سنبھالو اپنے انڈے، میں خود دیکھ لوں گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی کالو نے شانو کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور شانو بیچاری چپ کر گئی۔ اسکول سے واپسی پر اپنے ہونے والے بچوں کے لیے شانو نے کچھ چیزیں خریدیں۔ جب وہ گھر آئی تو ان چیزوں کو دیکھ کر کالو کو بہت غصہ آیا اور وہ شانو کو کہنے لگا، ارے شانو، یہ تم کیا اٹھا لائی ہو؟ یہ تو کچھ بچوں کے کھلونے لگ رہے ہیں، بھلا ان کی کیا ضرورت تھی؟ کالو جی، ہمارے بچے ان کھلونوں کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ ابھی تو میں نے ان کی خریداری شروع کی ہے۔ دیکھنا، میں بہت جلد اس گھر کو چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے بھر دوں گی تاکہ ہمارے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ کالو کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اور شانو گھر کے کام کاج کرنے میں لگ گئی۔ اگلی صبح جب شانو اپنے اسکول کے لیے چلی گئی تو کالو کہنے لگا، مجھے ان انڈوں سے پیچھا چھڑانا ہوگا۔ اگر ان انڈوں سے بچے نکل آئے تو شانو تو ساری تنخواہ ان بچوں پر ہی ضائع کر دے گی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ میرا جیب خرچ کون دے گا؟ اور میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ مجھے ان انڈوں کا جلد از جلد کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی ہوگا۔ پھر کالو ان انڈوں کو لے جا کر بازار میں بیچ آیا اور خود بھاگا بھاگا شانو کے اسکول کی طرف چلا گیا۔ آگے شانو کے اسکول سے چھٹی ہو چکی تھی اور وہ گھر کے لیے نکل ہی رہی تھی۔ او شانو، او شانو، کیا ہو گیا؟ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ شانو، ہمارے انڈے کہاں چلے گئے؟ شانو، مجھے معاف کر دو، میں انڈوں کی حفاظت نہیں کر سکا شانو۔ ارے کالو جی، آرام سے سکون سے مجھے بتائیے ہوا کیا ہے؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ انڈے تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں شانو، انڈے ٹھیک نہیں ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا تو میں تھوڑے ٹھنڈی ہوا کھانے باہر نکل گیا۔ میں گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ واپس آیا تو گھونسلے میں انڈے نہیں تھے۔ پتہ نہیں کون ظالم ہمارے انڈے چرا کر لے گیا، یا کوئی شکاری پنچھی ہمارے انڈے کھا گیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا شانو، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا شانو، ہمارا کوئی نہیں رہا، ہمارے انڈے چلے گئے۔ شانو پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بیچاری پتہ نہیں کس مشکل سے اڑ کر اپنے گھر تک پہنچی۔ انڈوں کے چلے جانے کا شانو کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ اس سے یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اسکول بھی جانا چھوڑ دیا تھا اور وہ بستر پر بیمار پڑ گئی تھی۔ شانو اٹھو، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ صبر سے کام لو، ایسے زندگی رک تھوڑا ہی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں پھر سے بچے دے دے گا، لیکن اگر تم اسکول نہیں جاؤ گی تو اسکول والے تمہیں اسکول سے نکال دیں گے۔ تو نکالنے دیں کالو جی، نکال دیں وہ مجھے اسکول سے۔ ویسے بھی مجھے اب اسکول جا کر کیا کرنا ہے؟ کس کے لیے کمائی کرنی ہے؟ میرے بچے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ میں بھی ایسے ہی بھوکھی رہ رہ کر بیمار پڑ کے مر جاؤں گی اور اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ ابھی کالو کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ شانو کی دوست آ گئی تھی۔ کالو گھر سے باہر چلا گیا۔ بے شانو، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اور اتنے دن سے تم اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ سب ٹیچرز تمہارا پوچھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فائنل پیپرز ہونے والے ہیں اور ابھی کتنا سلیبس رہتا ہے۔ شانو نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری کہانی اپنی دوست کو بتا دی۔ اس کی دوست کچھ سوچنے لگی اور پھر شانو کو کہنے لگی، شانو، تمہیں یاد ہے پچھلے ہفتے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری بیٹی کی سالگرہ ہے اور میں منگل والے دن نہیں آؤں گی۔ کیا یہ بات منگل والے دن ہوئی تھی؟ ہاں، یہ بات پچھلے منگل والے دن ہی ہوئی تھی۔ شانو، اس دن میں اپنی بیٹی کی سالگرہ کی شاپنگ کرنے بازار گئی تھی تو میں نے تمہارے شوہر کو انڈوں والی دکان پر دیکھا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا،
لیکن میں نے اسے اس دکان پر دیکھا ضرور تھا۔ لیکن کالو کا انڈوں والی دکان پر کیا کام ہو سکتا ہے؟ ویسے انہوں نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ سارا دن گھر پر ہی تھے اور صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے۔ تو مطلب کیا انہوں نے خود ہی وہ انڈے بیچ دیے ہیں؟ لیکن کوئی باپ اپنے انڈوں کو خود ہی کیسے بیچ سکتا ہے؟ کالو جی اتنے سنگ دل نہیں ہو سکتے۔ میں تو تمہیں صرف وہ بتا رہی ہوں جو میں نے دیکھا۔ اچھا شانو، اب میں چلتی ہوں، میری بیٹی گھر پر اکیلی ہے۔ تم اپنا خیال رکھو اور ہو سکے تو اسکول آنا شروع کر دو۔ اسکول میں بچوں کے ساتھ تمہارا دل لگا رہے گا اور آہستہ آہستہ تم اپنا غم بھول جاؤ گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ شانو کی دوست کے جانے کے بعد کالو گھر آیا تو شانو اس سے پوچھنے لگی، کالو جی، جس دن ہمارے انڈے چوری ہوئے تھے اس دن آپ انڈوں والی دکان پر کیا کر رہے تھے؟ مجھ سے جھوٹ بولنے کی بالکل کوشش مت کریے گا، مجھے بہت غصہ ہے۔ اگر آپ مجھے سچ سچ نہیں بتائیں گے تو میں ابھی پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی۔ وہ وہ شانو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی بس ادھر ادھر، میں تمہیں بتایا تو تھا میں ٹھنڈی ہوا کھانے باہر نکلا تھا، میں نے انڈوں کو کچھ نہیں کیا شانو۔ تو ٹھیک ہے، میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں، اب پولیس والے اپنے طور پر خود ہی ساری انویسٹیگیشن کریں گے۔ رکو شانو، میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی شانو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ پھر کالو نے شانو کو ساری بات صاف صاف بتا دی اور شانو اس کی ساری باتیں سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے آگے سے کچھ بھی نہیں بولا تو کالو خوش ہو گیا کہ شانو نے شاید اسے معاف کر دیا ہے۔ اگلی صبح شانو اپنے ٹائم پر اٹھی، تیار ہوئی اور اسکول کے لیے چلی گئی تو کالو نے بھی سکون کا سانس لیا کہ چلو اللہ اللہ کر کے یہ مصیبت بھی ٹلی اور شانو اب نارمل ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے عیاشی کے دن آ گئے ہیں۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کالو نے دروازہ کھولا تو سامنے شانو پولیس کے ساتھ کھڑی تھی۔ انسپیکٹر صاحب، یہی وہ میرا ظالم شوہر ہے جس نے میرے انڈوں کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ انسپیکٹر صاحب، اس کو ابھی کے ابھی گرفتار کر لیں اور اسے سخت سے سخت سزا دیں۔ پولیس کالو کو گرفتار کر کر لے گئی۔ اس طرح کالو کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اور شانو کو ایک ظالم اور بے رحم شوہر سے نجات مل گئی۔ بھائی واہ، آج تو گھر سے نکلتے ساتھ ہی مجھے میٹھا میٹھا پکا ہوا آم کھانے کو مل گیا۔ آج تو صبح صبح اتنا لذیذ کھانا مل گیا، مزہ کروں گی۔ مینا جیسے ہی آم کھانے کے لیے آگے بڑھی تو اسے کالو کوے نے دیکھ لیا۔ کوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، رکو چڑیا، یہ آم میرا ہے اور اس کو میں کھاؤں گا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آم کو کھانے کی؟ لیکن کالو بھیا، یہ آم تو میرے کھیت میں پڑا ہے اور میں نے اسے پہلے دیکھا ہے، اس لیے اس آم پر تو میرا حق ہے۔ یہ تمہارے کھیت میں پڑا ضرور ہے، لیکن اس کو میں یہاں رکھ کر گیا تھا، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی تھی تو میں اپنا آم یہاں رکھ کر خود پانی پینے چلا گیا تھا کہ اتنے میں تم آ گئی۔ وہ تو شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تم تو میرا آم ابھی تک چٹ کر جاتی۔ نہیں جی، یہ آم تو میرا ہی ہے کیونکہ اس کو میں نے ہی پہلے دیکھا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ کو اتنی پیاس لگی تھی تو اپنا آم اپنے ساتھ لے کر جاتے یا اسے اپنے گھر میں چھوڑ کر جاتے، بھلا یوں سرے بازار کیسے آپ اپنا آم چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ لگتا ہے مینا تم مجھ سے الجھنے کا انجام نہیں جانتی، کیا تمہیں نہیں پتا اگر تم ایسے ضد کرو گی اور میرا آم کھانے کی کوشش کرو گی تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا؟ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، ایک آم کی خاطر کیوں اپنی جان گنواتی ہو؟ چلو یہاں سے چلی جاؤ اور کہیں اور آم جا کر ڈھونڈو، شاید تمہیں کہیں اور آم مل جائے، لیکن میرے آم کو کھانے کی ہمت مت کرنا۔
کالو کی یہ بات سن کر بیچاری مینا چڑیا ڈر گئی اور وہ وہاں سے اڑ گئی۔ کالو وہاں سے آم کھا کر چلا گیا، لیکن گٹھلی وہیں پڑی رہ گئی۔ اس دن ہی شام کو جنگل میں شدید بارش شروع ہو گئی۔ بارش کئی دن تک جاری رہی۔ مینا اپنے کھیت میں نہ آ سکی۔ جب بارش رکی اور مینا اپنے کھیت میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس گٹھلی میں تو چھوٹا سا پودا نکل آیا تھا۔ ارے یہ کیا، اس گٹھلی سے تو آم کا پودا نکل آیا ہے۔ اب میں اس پودے کی اچھے سے دیکھ بھال کروں گی اور یہ جب درخت بن جائے گا تو اس کے پھل کو بیچ کر اچھے خاصے پیسے کماؤں گی۔ اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے وہ پودا تھوڑے ہی عرصے میں ایک بڑا درخت بن گیا اور اس کے ساتھ ڈھیروں آم لگے۔ میرے آم کے درخت پر آم تو پک کر بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اب میں کل صبح ہی ان آموں کو اتار کر جنگل کے بازار میں لے جا کر بیچ دوں گی۔ ارے مینا رکو، کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سن کر جاؤ۔ مینا جب اپنے گھر جا رہی تھی تو راستے میں اسے لکی کبوتر نے روک لیا۔ بھائی مینا یہ بتاؤ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ لکی بھیا، میرا موبائل تو کتنے دن ہوئے گم ہو گیا ہے۔ اب میرے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ کچھ ہی دن تک میں اپنا نیا موبائل لے لوں گی۔ کیوں پوچھ رہے ہو، سب خیریت ہے نا؟ ہاں ہاں خیریت تو ہے، لیکن آج تمہاری خالہ کا فون آیا تھا۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں تمہیں یہ میسج دے دوں کہ کل ان کے بیٹے کی شادی ہے اور تمہیں شادی میں شرکت کرنے لازمی جانا ہے، ورنہ تمہاری خالہ تم سے روٹھ جائیں گی۔ اوہو، خالہ کے بیٹے کی شادی کل ہے؟ کل تو مجھے ایک بہت ضروری کام سے بازار جانا تھا۔ دیکھو مینا بہن، میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ کام تو ہوتے رہتے ہیں، آج نہیں تو کل تمہارا ضروری کام ہو ہی جائے گا، لیکن تمہارے خالہ کے بیٹے کی شادی تو ایک مرتبہ ہی ہوگی اور تمہاری خالہ تو تم سے پیار بھی کتنا کرتی ہیں۔ تمہیں خالہ کے بیٹے کی شادی مس نہیں کرنی چاہیے۔ تم اپنا کام واپس آ کے کر لینا، اور اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہے تو مجھے بتا دو، میں کر دوں گا۔ نہیں لکی بھیا، اتنا بھی ضروری کام نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کام تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں شادی پر لازمی جاؤں گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، مجھے شادی پر جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ پھر مینا اپنے گھر کو چلی گئی۔ صبح ہوئی تو مینا تو شادی پر چلی گئی، لیکن کالو مینا کے کھیت پر سے گزرا تو اس نے اتنا بڑا آم کا پھل دیکھا اور کہنے لگا، ارے یہ اتنا بڑا آم کا درخت مینا کے کھیت میں کیسے آیا ہے؟ میرے خیال میں جو گٹھلی میں یہیں چھوڑ کر گیا تھا، یہ درخت اسی سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس درخت پر میرا حق ہے اور اس کے سارے پھل مجھے ہی بیچنے چاہیے۔ مینا تو جنگل سے باہر گئی ہے، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ میں آج رات کو ہی سارے فروٹ اتار لوں گا اور صبح انہیں بازار میں بیچ کر خود یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ اگلی صبح کالو سارے آم لے جا کر بازار میں بیچ آیا اور اسے اچھے خاصے پیسے ملے۔ ایسا کرتا ہوں، ان پیسوں کو لے کر اس جنگل سے کہیں دور چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنا اچھا سا کاروبار شروع کرتا ہوں اور مزے سے زندگی گزاروں گا۔ یہاں مینا کو اگر پتہ چل گیا تو بڑا وبال کرے گی، یہ نہ ہو مجھے سارے پیسے اسی کو دینے پڑ جائیں۔ پھر کالو اپنے ان سارے پیسوں کے ساتھ اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں دور نکل گیا۔ مینا شادی سے واپس آئی تو سیدھی اپنے کھیت میں پہنچی۔ یہ کیا، میرے جاتے ہی کسی نے میرے سارے آم چرا لیے؟ آخر یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے آم کے درخت پر کتنی محنت کی تھی۔ مجھے جنگل میں جا کر پتہ لکھانا ہوگا
کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ پھر مینا جنگل کی طرف اڑ گئی۔ راستے میں اسے رنگیلی طوطی ملی۔ اس نے طوطی سے پوچھا، رنگیلی بہن، تم نے کل کسی کو جنگل میں آم بیچتے دیکھا تھا؟ نہیں مینا، میں تو کل بازار ہی نہیں گئی، میری طبیعت کافی خراب تھی، لیکن مجھے بلبل بتا رہی تھی کہ آج وہ اپنے بچوں کے لیے آم لے کر آئی ہے۔ تو کیا اس نے تمہیں بتایا کہ وہ آم کس سے لے کر آئی ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا اور نہ ہی اس نے مجھے بتایا، تم خود جا کر بلبل سے پوچھ لو۔ ویسے سب خیریت ہے نا؟ ہاں رنگیلی، سب خیریت ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، لیکن ابھی مجھے بلبل کے پاس جانا ہوگا۔ پھر مینا بلبل کے پاس جا ہی رہی تھی کہ راستے میں اسے لکی کبوتر بیٹھا نظر آیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ ارے لکی بھیا، تم آم کھا رہے ہو، کہاں سے لائے تم یہ آم؟ کل میں جنگل کے بازار گیا تھا، وہاں پہ کالو آم بیچ رہا تھا تو میں نے اس سے آم لے لیے۔ بھئی کیا زبردست اور میٹھے آم ہیں، تم بھی کھاؤ۔ اچھا، تو کالو آم بیچ رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کالو نے آم کہاں سے لائے تھے؟ ہاں میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ یہ آم کہاں سے لایا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس کے ماما جی نے اس کو آم بھجوائے ہیں، کیونکہ ان کی اس مرتبہ آم کی فصل بہت ہی زیادہ ہوئی ہے، تو انہوں نے کچھ آم کالو کو بھجوا دیے کہ وہ اپنے جنگل کے بازار میں بیچ دے، اس لیے کالو کل بازار میں آم بیچ رہا تھا۔ میرا بس چلے تو میں اس جھوٹے، مکار، لالچی اور چور کالو کوے کو اس جنگل میں کبھی نہ رہنے دوں، اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ ارے مینا، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے۔ اور پھر مینا نے لکی کو ساری کہانی بتانا شروع کی۔ جب مینا لکی کو بات بتا رہی تھی تو اتنے میں وہاں رنگیلی بھی آ گئی۔ رنگیلی نے بھی مینا کی ساری باتیں سنی۔ ارے مینا بہن، یہ تو بہت برا ہوا، کالو نے تو تمہارا بہت بڑا نقصان کیا ہے، لیکن اب تم کیا کرو گی؟ بھائی کرنا کیا ہے رنگیلی، کالو کو پکڑیں گے اور اسے خوب سزا دیں گے اور اس سے سارے پیسے واپس لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے لکی بھیا، مگر اب ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ کل شام کو کالو تو اس جنگل سے چلا گیا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ اس کا گھر ٹوٹنے والا ہے اور اب وہ اس جنگل سے کہیں دوسرے جنگل میں جا رہا ہے اور وہاں اپنا اچھا سا گھر بنائے گا، اس جنگل سے اس کا دل بھر گیا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، میرے پاس تو کوئی جمع پونجی نہیں ہے جس سے میں اپنے کھیت کے لیے نئی فصل کے بیج لے سکوں۔ اب میں کیا کروں گی، میرا تو یہ سال بھی بھوکھوں گزرے گا اور اگلا سال اس سے بھی زیادہ تنگی میں گزرے گا، کیونکہ میں تو فصل بھی کاشت نہیں کر پاؤں گی۔ نہیں مینا، تم ایسے پریشان مت ہو، ہم لوگ ہیں نا۔ دیکھو میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے، کالو نے وہ سارے آم اسی جنگل کے پنچھیوں کو بیچے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں، وہ سارے آم جن جن لوگوں نے لیے تھے ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان سے ان آموں کی گٹھلیاں لے لیتے ہیں، پھر وہ ساری گٹھلیاں تم اپنے کھیت میں دبا دینا، تو اگلے سال تک تمہارے یہاں آم کے ایک کے بجائے ڈھیر سارے درخت ہو جائیں گے۔ اور تم خود سوچو، جب ہر درخت پر پھل لگے گا تو تمہارے پاس کتنا زیادہ آم ہو جائے گا، اور تب تمہیں آم بیچنے کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی۔ ارے واہ لکی بھیا، آپ نے تو میری ساری پریشانی ہی دور کر دی، ورنہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی زیادہ پریشان تھی۔ چلو آؤ، آپ سب آموں کی گٹھلیاں ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ اور پھر وہ سب آموں کی گٹھلیاں ڈھونڈنے جنگل کی طرف چلے گئے۔